بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ ہم سورہ النساء کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آج ہم انشاءاللہ سورہ النساء کی 11 آیت سے لے کے 20 آیت تک کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پہلے ہم اگر سورہ النساء کے جو پہلے احکامات آ چکے ہیں ان کو ذہن میں رکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں اور اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق زندگی گزاریں، اور اس میں خواتین کے حقوق کو کور کیا گیا ہے اور یتیموں کے حقوق کور کیا گیا ہے۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ سورت جو ہے مدنی ہے اور غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی، اور کیونکہ اس میں بہت سارے مسلمان شہید ہو گئے تھے تو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے بارے میں انسٹرکشنز بھجوائی ہیں اور یہ فرمایا ہے کہ کسی بھی صورت میں یتیم کا مال ناحق نہ کھایا جائے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل طریقے سے ہدایت دی ہے کہ وراثت کا قانون کیا ہے، اور یہ 11ویں آیت اور 12ویں آیت اس قانون کو کور کرتی ہیں، اور سورہ النساء کی آخری آیات میں بھی پھر دوبارہ وراثت کا قانون آئے گا۔ اس سلسلے میں میں ان آیات کے ساتھ میں ایک ویڈیو کلپ بھی آپ کو بھجواؤں گا جس میں ڈیٹیل سے آپ کو پتہ چلے گا کہ وراثت کا قانون کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ النساء کی 11 نمبر آیت میں، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم کرتے ہیں کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے، اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں تو 2 سے زیادہ ہوں تو انہیں مال متروکہ کا 2 تہائی ملے گا، اور ایک ہی اگر لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے، اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے اس کے چھوڑے ہوئے مال کا 6واں حصہ ہے اگر اس میت کی اولاد ہو۔ اگر اولاد نہ ہو اور ماں باپ کی وراثت ہوتے ہوئے تو اس کی ماں کے لیے 3واں حصہ ہے۔ ہاں، اگر میت کی کئی بھائی ہوں تو پھر اس کی ماں کا حصہ 6واں ہے۔ یہ حصے اس وصیت کی تکمیل کے بعد ہیں جو مرنے والا کر گیا ہو اور ادائے قرض کے بعد۔ تمہارے باپ ہوں، تمہارے بیٹے ہوں، تمہیں نہیں معلوم کہ ان میں سے کون تمہیں نفع پہنچانے میں زیادہ قریب ہے۔ یہ حصے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کر دیے گئے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ پورے علم اور کامل حکمت والے ہیں۔ تو خواتین حضرات، میل کا جو حصہ ہے وہ ڈبل ہے ایز کمپیئر ٹو فیمیل، اور پھر اللہ تعالیٰ نے والدین کے حصوں کو بتایا ہے اور بیٹیوں کے حصے کے بارے میں بتایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ آپ کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ آپ کی جو والدین ہیں، والد ہیں، اور آپ کے جو بیٹے ہیں ان میں سے آپ کے بہت زیادہ قریب کون ہے، نفع کون آپ کو زیادہ نفع دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ کس آدمی کو کتنا حصہ ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ یقیناً علم رکھنے والی ہستی ہیں اور حکمت والی ہستی ہیں۔ وہاں تک ہماری سوچ نہیں جا سکتی جتنا اس ساری چیز کو اللہ رب العالمین سمجھتے ہیں۔ تو ہمیں منوعاً جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ہے ان آیات میں، اس طریقے سے قانون وراثت پر عمل کرنا چاہیے۔ جو آدمی اس قانون وراثت کو وائلیٹ کرے گا وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوگا۔ سورہ النساء 12 آیت، تمہاری بیویوں جو کچھ چھوڑ مریں ان کی اولاد نہ ہو تو آدھا تمہارا ہے، اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے چھوڑے ہوئے مال میں سے تمہارے لیے 4واں حصہ ہے، اس وصیت کی ادائیگی کے بعد جو وہ کر گئی ہوں یا قرض ادا کرنے کے بعد، اور جو ترکہ تم چھوڑ جاؤ ان میں سے ان کے لیے 4واں ہے، اگر تمہاری اولاد نہ ہو۔ اگر تمہاری اولاد ہو تو پھر تمہیں ترکہ کا 8واں حصہ ملے گا، اس وصیت کے بعد جو تم کر گئے اور قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اور جن کی میراث لی جاتی ہے وہ مرد
مرد یا عورت کلالہ ہو یعنی اس کا باپ بیٹا نہ ہو، اس کے لیے چوتھائی ایک یا ایک بہن ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا حصہ چھٹا ہے، اور اگر اس سے زیادہ ہوں تو تمہیں تہائی میں سب شریک ہیں، اس وصیت کے بعد جو کی جائے اور قرض ادا کرنے کے بعد جبکہ اوروں کا نقصان نہ کیا گیا ہو۔ یہ ایک مقرر کیا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ دانا ہیں اور بردبار ہیں۔ تو خواتین حضرات، یہاں پہ جو بیویاں اور شوہر اگر مر جائیں تو ان کے بارے میں حکم آیا ہے، اور کلالہ کا حکم آیا ہے، اور جو احکامات میراث کے بارے میں آئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ علیم حلیم ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو ساری قانون وراثت ہے، اس کی ڈیٹیلز کے لیے میں نے ایک ساتھ ویڈیو اور لگاؤں گا ان آیات کے ساتھ، اور اس طریقے سے اگر آپ ڈیٹیل سے سمجھنا چاہیں کہ قانون وراثت کیا ہے تو اس ویڈیو کو آپ دیکھیے گا، تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ قانون وراثت کو آن گراؤنڈ امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے۔ سورہ النساء 13 آیت، یہ حدیں اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا اسے اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں جو اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کرے گا اللہ تعالیٰ جنتوں میں اس کو لے جائیں گے، اور جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گے، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ خواتین حضرات، جو بھی آدمی اللہ تعالیٰ کی حدود کو سمجھے گا اور پھر اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی رسول کی اطاعت کرے گا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا جس کے نیچے نہر بہہ رہی ہوں گی، اور اس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہ یقیناً بہت بہت بڑی کامیابی ہے۔ سورہ النساء 14 آیت، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا اور اس کے مقرر کردہ حدود سے آگے نکلے گا، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ تو یہ خواتین حضرات یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی نے حدود مقرر کر دی ہیں کہ ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے، اور ان پرٹیکولر یہاں پہ جو قانون وراثت ہے اس کو ڈیٹیل سے ایکسپلین کر دیا گیا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے سے انکار کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرے گا تو اس صورت میں یہ آدمی کافر ہے، اور یہ جہنم کی آگ میں جائے گا اور اس میں ہمیشہ رہے گا، اور بہت شدید اس آدمی کو عذاب ملے گا۔ تو یہ جو ہے یہ کوئی پلیزنٹری نہیں ہے خواتین حضرات، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں کہ کس طریقے سے وراثت کو جو ہے ڈیوائیڈ کرنا چاہیے، اور یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم نے ایک دن اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی اگر ہم مال کی محبت میں بہت گر گئے اور ہم نے اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کیا، تو اس صورت میں ایسا آدمی جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں بھجوا دیں گے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کو بہت شدید تکلیف ہوگی۔ سورہ النساء 15 آیت، تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا کام کریں ان پر اپنے میں سے 4 گواہ طلب کرو، اگر وہ گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں قید رکھو یہاں تک کہ موت ان کی عمر پوری کر دے یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال دیں۔ تو خواتین حضرات، جو فاحشہ عورتیں ہیں ان کے بارے میں یہ احکامات بہت واضح ہیں کہ جب تک 4 گواہ ان کی اس فحاشی کو گواہی نہ دیں تو اس وقت تک آپ ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے سکتے، اور اگر ایسا ہو جائے تو ان کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اپنے گھروں میں رکھو یہاں تک ان کی موت آ جائے یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال دیں۔ اور اگر تم میں سے جو 2 افراد ایسا کام کر لیں انہیں ایذا دو، اور اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو پھر ان سے منہ پھیر لو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ سورہ النساء 16 آیت، اللہ تعالیٰ نے ہومو سیکشولیٹی کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی کام کریں تو ان کو ایذا دی جائے، اور اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ بے شک توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ تو یہ آپ ذہن نشین رکھیے خواتین حضرات کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بہت رحیم ہیں، بہت شفیق ہیں، اور جب کوئی آدمی سچی توبہ کرتا ہے اور اصلاح کرتا ہے اور دوبارہ وہ کام نہ کرنے کا وعدہ کرتا ہے اللہ رب العالمین سے، تو اس کو اپنے رب سے یہ توقع رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس کو معاف فرما دیں گے۔ سورہ النساء 17 آیت،
اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں جو بوجہ نادانی کے کوئی برائی کر گزریں پھر جلد ہی اس سے باز آ جائیں اور توبہ کر لیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت علم والے اور حکمت والے ہیں۔ تو خواتین حضرات، جو مومن ہے وہ جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کی حدود کو وائلیٹ نہیں کرتا، لیکن اگر کسی جہالت کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے اگر وہ کوئی ایسا کام کر لیتا ہے تو ایسا آدمی اگر مومن ہے تو اسے فوراً توبہ قبول کرنی چاہیے، توبہ کر لینی چاہیے۔ توبہ کا جو بیسک کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ اپنے رویے پہ شرمندہ ہو اور اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کرے کہ میں آئندہ اس طرح کی چیز نہیں کروں گا، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگے، تو یہ ایکچول توبہ ہے۔ اور جو آدمی بھی اس طرح کی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ ہمارے دل میں کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اپنے بندوں پر بہت مہربان ہیں، شفیق ہیں، تو اللہ تعالیٰ توبہ، سچی توبہ کو انسان سے قبول کر لیتے ہیں۔ سورہ النساء 18 آیت۔ ان کی توبہ نہیں ہے جو برائیاں کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تو کہتے کہ میں نے تو اب توبہ کی، اور ان کی توبہ بھی قبول نہیں جو کفر پر ہی مر جائیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ النساء 18 آیت۔ اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طریقے سے یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ جو آدمی مستقل طور پر گناہ کرتا چلا جائے اور جان بوجھ کر گناہ کرتا چلا جائے حتیٰ کہ اسے موت آ جائے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے بہت اہم پوائنٹ جو آپ نے سمجھنا ہے کہ جو آدمی کفر کی حالت میں مرے گا اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ تو یہ دو آسپیکٹس ہم نے ذہن میں رکھنے ہیں کہ کون لوگ ہیں جن کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ پہلا، وہ جو مستقل طور پہ گناہ کرتے 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 مر جائے اور اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرتا ہوا مر جائے، اور دوسرا جو کفر کرتا ہوا مر جائے، ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی اور ان کو اللہ تعالیٰ بہت شدید عذاب دیں گے۔ سورہ النساء 19 آیت۔ اے ایمان والو، تمہیں حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے ورثے میں سے لے بیٹھو، انہیں اس کے لیے روک نہ رکھو جو تم نے انہیں دے رکھا ہے، اس میں سے کچھ لے لو۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ کوئی کھلی برائی اور بے حیائی کریں ان کے ساتھ اچھے طریقے، تو اگر وہ بے حیائی کریں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بود و باش کو، وہ تم انہیں ناپسند کرو، لیکن بہت ممکن ہے کہ تم جس چیز کو برا جانو اللہ تعالیٰ اس میں بہت بھلائی رکھی ہو۔ تو خواتین حضرات، بہت امپورٹنٹ آسپیکٹ کہ جو ایمان والے ہیں ان کے لیے، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ عورتوں کے ورثے کو زبردستی قبضہ نہ کریں، اور سوائے صورت میں کہ وہ واضح فحش کام کریں، اور حکم یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا چاہیے۔ یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کی نظر میں ایک چیز میں بہت بھلائی ہو جو ہمیں پسند نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں بھروسہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے چیز کی ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ سورہ النساء 20 آیت۔ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کرنا چاہو اور ان میں سے کسی کو تم نے خزانہ بھی دے رکھا ہو تو اس میں سے کچھ نہ لو، کیا تم ناحق اور کھلا گناہ کرتے ہوئے بھی یہ وہ واپس لے لو گے؟ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تو خواتین حضرات، یہ بہت اہم چیز ہے کہ اگر ہم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کا ارادہ رکھتے ہوں تو اس صورت میں پہلی بیوی کو جو کچھ بھی عطا کیا ہو وہ اس سے واپس نہیں لینا چاہیے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا، اگر کسی پہ اس طرح کی چیز آپ کریں گے اور تو یہ بہت گناہ کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ واضح ارشاد فرما دیا ہے کہ ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے اور سیدھے راستے پر چلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حکمت اور علم دیں اور ہمیں اتنی متانت دیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانیں اور سیدھے راستے پہ چلیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔